السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ روپ بدلنے والی پر اسرار اور عجیب و غریب کہانی پارٹ 4۔ لڑکے نے پریشان ہو کر برآمدے کی جانب دیکھا۔ میری نظریں بھی ادھر اٹھ گئیں۔ وہاں شکیبو کھڑی تھی۔ کہاں ہے تمہارا وہ بیٹا؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ وہاں ہے۔ میرے شوہر نے اسٹور روم کی جانب اشارہ کیا۔ سبھی اسٹور روم کی طرف دیکھنے لگے تو انہیں میں نظر آئی۔ لومڑی! ایک آدمی چیخا اور پھر سبھی چلانے لگے۔ لومڑی! لومڑی! کچھ لوگ ڈنڈے اٹھا کر میری طرف بھاگے۔ یوشی فیوجی، انہیں روکو! میں نے چیخ کر کہا۔ یوشی فیوجی جھجکا۔ وہ متذبذب تھا۔ لومڑی! اس نے متزلزل انداز سے کہا۔ لومڑی! لوگ چلائے۔ خدا کے لیے میرے پاس آؤ! میں نے یوشی فیوجی کے لیے اپنی باہیں پھیلائیں۔ وہ میری طرف بڑھا تو لڑکے نے خود کو اس کے بازوؤں میں گرا دیا۔ اس کا توازن بگڑ گیا۔ میں نے ایک بار پھر برآمدے کی جانب دیکھا تو وہاں مجھے شکیبو کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں جان گئی کہ یوشی فیوجی کے علاوہ صرف اسے میں عورت کے روپ میں نظر آئی تھی۔ انہوں نے ہمارا سرگرم تعاقب کیا۔ نوکر چاکر سب ڈنڈے اٹھا کر بھاگے۔ اسٹور روم کے فرش تلے انہوں نے ڈنڈے گھسیٹے۔ ہمارا خاندان مختلف سمتوں میں بھاگ اٹھا۔ میری ماں، میرا بھائی، دادا اور میرا بیٹا جو ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا۔ میں بھی روپا کے روپ میں بھاگی۔ میں زخمی بھی تھی۔ جانے کب اور کہاں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کتنے دن گزرے جب میں نے دوبارہ عورت کا روپ دھارا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ وہی طلسمی گھر۔ یہ گھر اب خالی تھا۔ خادمائیں بھی نہ تھیں جو میرے لیے اچھے اچھے کھانے اور نفیس کپڑے لاتی تھیں۔ میں انتظار کرتی رہی لیکن میرے گھر والے لوٹ کر نہ آئے۔ میرا دادا بوڑھا تھا۔ شاید وہ اس تعاقب کی تاب نہ لا سکا ہو۔ میری ماں، میرا بھائی اور میرا بیٹا، ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر نہ آیا۔ میں دعائیں کرتی رہی کہ اکٹھے ہوں گے لیکن مجھے عجیب سے خدشات گھیرے رہتے۔ یوشی فیوجی کئی روز تک روتا رہا۔ جب میں رات کو چھپ کر ان کے گھر کی سنگن لیتی تو مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ میں اس کا نام لے کر آوازیں دیتی، اپنے بیٹے کا نام لیتی۔ گھر والوں نے کئی بار بھکشو بلائے جو آ کر بیجن پڑتے اور ان سے کہتے کہ جادو کی تاثیر بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے، آہستہ آہستہ زائل ہوگی۔ ماں، بھائی، دادا اور بیٹے کے بغیر مجھے اس گھر سے وحشت ہونے لگی۔ خیمے تو پہلے ہی تحلیل ہو گئے تھے، کمرے بھی ایک ایک کر کے تحلیل ہو رہے تھے۔ کبھی میں سوچتی کہ انسانی روپ ترک کر کے اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہ تھا۔ میں اب صرف ایک لومڑی نہیں تھی اور نہ ہی میں صرف ایک عورت تھی۔ موسم گرما اسی طرح گزر گیا۔ سردی کا زمانہ آ گیا۔ میں اب یوشی فیوجی اور اپنے گھر والوں کی منتظر تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ برف باری میں چاندنی رات کو یوشی فیوجی چمن میں ضرور ٹہلا کرتا تھا۔ وہ چاندنی اور برف پر نظمیں لکھتا تھا۔ میں نے منصوبہ بنایا کہ اب چاندنی رات کی برف باری میں جب وہ چمن میں نکلے گا تو میں اپنی سفید گیند اس کے آگے لڑکا دوں گی۔ اگر وہ اب بھی مجھے یاد کرتا ہوا تو وہ گیند کو دیکھ لے گا اور مجھے تلاش کرے گا۔ پھر ہم اپنی مرضی سے انسان یا روبا کسی ایک روپ میں زندگی گزاریں گے۔ نہ کوئی جادو ہوگا اور نہ جھوٹی زندگی۔ اگر وہ شکیبو اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوش ہوا تو وہ گیند کو بھی برف کا ایک ٹکڑا ہی سمجھے گا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور چاندنی رات آ گئی۔ برف روئی کے گولوں کی طرح گر رہی تھی۔ ایسا دل فریب منظر تھا کہ میں مبہوس ہو گئی۔ میں بیر مجنون کے درخت تلے سفید گیند لیے کھڑی تھی۔ یوشی فیوجی حسب عادت گھر سے نکلا اور چمن میں آ گیا۔ وہ ایک ٹک ٹک لگائے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اور قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور گیند اس کے آگے لڑکا دی۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا سوائے اس کے کہ میری آہذاری نے عرش بھی ہلا دیا۔ لیکن یوشی فیوجی بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔
میرا جادو اسے روک سکا نہ میری محبت۔ تو یہ تھی پر اسرار اور عجیب و غریب روپ بدلنے والی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اسی طرح کی مزید کہانی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم۔